ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقد قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم سب کو رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور یہ رمضان مبارک کے آخری لمحے چل رہے ہیں. گویا رمضان مبارک کا ایک بڑا حصہ گزر چکا، کچھ دن بچے. قرآن مجید میں رمضان مبارک کو ایام معدودات کہا گیا. یہ گنتی کے چند دن گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے، تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزے فرض قرار دیے گئے تھے، اور اس لیے فرض قرار دیے گئے تاکہ تم اپنی زندگی کو تقوی کے سانچے میں ڈھال دو. ہر ایک کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، ایک تدریبی کورس ہوتا ہے، اور اس کورس کو جب آدمی مکمل کر لیتا ہے تو پھر اس کو اس سانچے میں اس تربیت کی جو ٹریننگ لی ہے اس کو پھر اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ہر ایک کا ایک کورس ہوتا ہے. ڈاکٹروں کا بھی ایک کورس ہوتا ہے، ٹیچروں کا بھی ایک کورس ہوتا ہے،
پڑھے لکھے لوگوں کا بھی ایک کورس ہوتا ہے، اور وہ کورس کی جب تدریب ہو جاتی ہے، ٹریننگ ہو جاتی ہے، تاکہ اس کو آئندہ کس طریقے سے کام کرنا ہے یہ سمجھایا جاتا ہے، اور اس جب سمجھ لیتا ہے تو اس راستے پر بڑھ جاتا ہے۔ تو رمضان مبارک کا یہ مبارک مہینہ بھی ہمارے لیے اور آپ کے لیے سب کے لیے تدریبی کورس ہے، ٹریننگ کا کورس ہے، اور ٹریننگ کا جو کورس ہوتا ہے اس میں ذرا تھوڑے حالات سے گزارا جاتا ہے، بھٹی میں تپایا جاتا ہے، کٹھن مرحلوں سے گزارا جاتا ہے، تاکہ آئندہ کام کرنے میں اس کے لیے کوئی تکلیف نہ پڑے۔ اس وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے پولیس کی، فوج کی جب بھرتی کی جاتی ہے تو بڑے سخت ٹریننگ کو دوڑایا جاتا ہے اور سخت ٹریننگ کی جاتی ہے، تاکہ بعد میں چل کر اس کو آئندہ کے مرحلے آسان ہو جائیں۔ تو ایمان والے کے لیے بھی یہ ٹریننگ کورس ہے، لعلکم تتقون۔ اور ٹریننگ میں بھی کیا ہے، جو چیزیں حرام ہیں، قطعاً حرام ہیں، وہ تو حرام ہے ہی، لیکن جو چیزیں حرام نہیں تھی ان کو بھی تمہارے لیے روک دیا گیا کہ آپ کے لیے اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک کھانا پینا اور دوسری چیزیں آپ کے لیے حرام قرار دی گئی، تاکہ تم اپنے کمانڈر کے حکم کو کیسے مانتے ہو۔ یہاں کمانڈر کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو مالک حقیقی کا مسئلہ ہے، اللہ کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے حکم کو کس طریقے سے تم اوبے کر رہے ہیں، اس کو کس طریقے سے آپ اطاعت کر رہے ہو، یہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے۔ آپ کو کہا گیا رات کے اتنے بجے سے لے کر شام کو اتنے بجے تک آپ کے کھانے پینے پر، آپ کے دیگر جائز تعلقات پر پابندی عائد کر دی۔ اللہ کا حکم ہے، حکم آیا، جو کھانا جائز تھا، جو پینا جائز تھا، اپنی دیگر ضرورتیں جائز تھی، لیکن خود میں خداوندی آیا تو ہم اس پر رک گئے، ہم اس سے باہر آ گئے اور رک گئے، اور اس لیے رک گئے کہ میرے مالک کے حقیقی کا حکم ہے۔ جب اس سے ہم رک گئے جو وقتی طور پر تھا، ایک مہینے کے لیے تھا، اس سے جب ہم رک گئے تو جو چیزیں ہماری زندگی میں ہمیشہ کے لیے حرام قرار دی گئی ہے، جن کو کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہے، یہ کھانا پینا اور اپنی جائز خواہشاتیں تو رمضان مبارک کے لیے روکی گئی تھی، باقی دنوں میں جائز تھی، لیکن جو چیزیں ہمیشہ کے لیے ناجائز ہیں، ہمیشہ کے لیے جن پر پابندی عائد کی گئی ہے، اس کے قریب جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ سے ان باتوں کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس کے قریب جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو گویا ایک تدریبی کورس سے، ٹریننگ کورس سے آپ کو گزارا گیا۔ اب یہ مہینہ گزر گیا، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ اگر آدمی اچھے طریقے سے گزارتا ہے، انسان اچھے طریقے سے گزارتے ہیں تو اس کے 12 مہینے اچھے طریقے سے گزرتے ہیں، اور اگر رمضان مبارک کا مہینہ لاجانی اور بے اعتنائی کے ساتھ گزارتا ہے، غفلت کے ساتھ گزارتا ہے، خدا تعالیٰ کے حکموں کو ٹھکرا کر گزارتا ہے، تو پھر اس کے 12 مہینے بھی اسی طریقے سے گزرتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہے۔ اب اس ختم ہونے پر ہمارے اوپر کیا ذمہ داری آئی ہوئی؟ ختم ہو رہا ہے، ختم ہو جائے۔ آج 27ویں رات ہے، 26واں روزہ مکمل ہو چکا، کتنے دن بچے؟ 2-3 دن بچے، یہ گزر جائیں گے۔ ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہمارے ذمہ ہے کہ اب ہم رمضان مبارک کے گزرنے پر اور ختم ہونے پر اللہ کا شکر بجانا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر بجا لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کا جذبہ عطا فرمایا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ورنہ کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ جنہیں احساس بھی نہیں ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ گزر چکا، ان کے گھروں میں دسترخوان بچھے ہیں، ان کے گھروں میں تراویح کا کوئی اہتمام نہیں ہے، رمضان آیا گیا اس کی کوئی فکر نہیں۔ کتنے ایسے لوگ دیکھے گئے کہ رمضان مبارک میں باہر بیٹھ کر چائے کی
چسکیاں لے رہے تھے. کتنی ہماری مائیں اور بہنوں کو دیکھا گیا کہ لاریوں پر چڑھ کر کچوری اور پکوڑی کی لاریوں پر رمضان مبارک کی بے حرمتی کرتے ہوئے دیکھا گیا. معاف کرنا، ایک ان کا بھی رمضان مبارک گزر رہا ہے، ایک ان کا بھی رمضان مبارک گزر رہا ہے جو احتیاط کے ساتھ گزار رہے ہیں، جو ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اور اس لیے بچا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. میرے محترم بزرگوں، تو ہمیں جن کو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ٹوٹا پھوٹا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ان کے ذمہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر بجا لائیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو میں اس نعمت پہ اضافہ کروں گا. قرآن مجید کہہ رہا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، اے اللہ تو نے توفیق عطا فرمائی روزہ رکھنے کی، تو نے توفیق عطا فرمائی تراویح پڑھنے کی، تو نے توفیق عطا فرمائی مسجدوں کے آباد کرنے کی، تو نے توفیق عطا فرمائی قرآن کی تلاوت کی، تو نے توفیق عطا فرمائی خیر خیرات کرنے کی. تیرا شکر ہے، تیرا جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے تو میں اور بڑھاؤں گا. ولئن کفرتم، اور اگر ناقدری کرو گے تو ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان مبارک ختم ہے، ہم استغفار کریں. استغفار کس بات کا؟ عام طور پر استغفار کسی گناہ پر کیا جاتا ہے، عام طور پر استغفار کسی خطا پر کیا جاتا ہے، عام طور پر استغفار کسی چوک اور غلطی پر کیا جاتا ہے. کیا آپ نے روزے رکھے چوک کی؟ کیا آپ نے تراویح پڑھی چوک کی؟ کیا آپ نے تلاوت کی چوک کی؟ نہیں. میرے بھائیوں بزرگوں، ذرا سن لو قرآن مجید کی آیت ہم سے کس بات کا مطالبہ کر رہی ہے. قرآن مجید میں کہا وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. صحابہ کرام کے بارے میں آیت نازل ہوئی، رات کو بہت کم سوتے تھے. فَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، رات کو بہت کم سوتے تھے، یعنی رات ان کی گزرتی تھی اللہ کی عبادت میں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے یہ پہلو بستروں سے نہیں لگتے تھے، رات اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے. وبالاسحار هم يستغفرون، اور سحر کے وقت یعنی سحری کا جب وقت ہوتا ہے، صبح کی نماز سے پہلے کا جب وقت ہوتا ہے تو وہ استغفار میں لگ جاتے تھے. فَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. رات کو سوتے کم تھے، اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، اور سحر کے وقت استغفار کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر بیٹھی. بڑی عالمہ اور فاضلہ خاتون تھی. اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے ذریعے امت کو کتنے مسائل حل کروائے ہیں. آپ حدیث کی کتابیں پڑھو گے تو پتہ چلے گا ماں عائشہ کا کتنا بڑا امت پر احسان ہے کہ ان کی وجہ سے امت کو کتنے مسائل جاننے کا موقع ملا، اور امت تک ان کے ذریعے کتنے مسائل کی رسائی ہوئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی جب رات میں عبادت کرتے ہیں تو فَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، پھر استغفار کرنے کا کیا مطلب؟ استغفار تو کسی غلطی پر کیا جاتا ہے، استغفار تو کسی گناہ پر کیا جاتا ہے. یہ تو رات کو انہوں نے اللہ کی عبادت میں گزارا ہے، پھر استغفار کس بات کا؟
آپ نے فرمایا استغفار کس بات کا؟ استغفار اس بات کا حقیقت میں تیرا عبادت کا جو حق ادا کرنا چاہیے تھا ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، تیری پہچان کا جو حق ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے۔ ما عبدنا کا حق عبادتک وما عرفنا کا حق معرفتک، یہ اللہ کے نبی نے جواب دیا، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا اور تیری معرفت کا حق ادا نہیں کیا۔ ظاہر ہے ہم تراویح میں ہوتے ہیں، نمازوں میں ہوتے ہیں، آپ جانتے ہو ہمارا دل کہاں ہوتا ہے، دماغ کہاں ہوتا ہے، نہ جانے کتنے خیالات ہمارے دماغ میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں، روزے میں نہ جانے کتنی غیبتیں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، کیا یہ روزے کا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا نمازوں کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے سامنے جس طریقے سے ہمیں عاجز بن کر اس کی طریقے سے پوری توجہ کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے تھا، کیا ہم اس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ ہماری عبادت کی کوتاہی کو، یہ ہماری تجھے پہچاننے کی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اس پر ہم استغفار کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم نے تیری عبادت تو کی ہے، نمازیں تو پڑھی ہیں، روزہ تو رکھا ہے، تلاوت تو کی ہے، لیکن تلاوت کا حق ادا نہیں کیا، تیری عبادت کی ہے، تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، تیری معرفت کا جو حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ حق ادا نہیں کیا۔ اے اللہ اس کوتاہی پر تو ہم کو معاف کر دے۔ کرنے کے بعد ڈرنا، کرنے کے بعد اللہ کے سامنے ڈرنا، یہ ہے ایمان والے کی خاصیت۔ نہ کرنا، گناہ کرنا اور اس پر جری ہو جانا، یہ ایمان والے کی خاصیت نہیں ہوتی۔ ایمان والا کبھی اپنے گنہگار پر ہمیشہ پشیمان ہوتا ہے، ایمان والا کبھی اپنے گناہ پر جری نہیں ہوتا، اور جو لوگ اپنے گناہ پر جری ہوتے ہیں، رمضان مبارک کا احترام ملحوظ نہیں رکھتے اور دندنا کے پھرتے ہیں، کیا انہیں اپنے اللہ کے سامنے منہ نہیں دکھانا؟ ہمیں تو یہ بات کہی گئی عبادت کر کے بھائی اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرو۔ اب جو عبادتیں نہیں کرتے، جو مسجدوں میں آ کر سر جھکاتے ہی نہیں ہیں، جو روزے کا فریضہ ادا نہیں کرتے، ان سے کیا کہا جائے؟ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فیصلہ فرمائیں گے؟ یہ تو آپ اور ہم سب جانتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک بات تو میں نے یہ کہی کہ جو جا رہا ہے اس پر جو اللہ نے کرنے کی جو توفیق عطا فرمائی اس پر ہم شکر ادا کریں، اور جو کوتاہی ہم سے رہ گئی، جیسا حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ حق ادا نہیں کر سکے، اس پر ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھو رمضان مبارک کو اگر اس طریقے سے ناقدری کے ساتھ تم نے گزار دیا تو اس کی وعید بھی بات کہی گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احضر المنبر، ممبر کے قریب آ جاؤ۔ فحضرنا، ہم ممبر کے قریب آ گئے۔ فلما ارتقى درجة قال آمین، جب پہلی سیڑھی پر ہم پہنچے، میں پہنچا، حضرت نبی پاک علیہ السلام والسلام پہلی سیڑھی پر چڑھے، فقال آمین، تو آپ نے آمین کہا۔ فلما ارتقى درجة ثانیہ، جب آپ دوسری سیڑھی پر تشریف لے گئے، آپ نے آمین کہا۔ فلما ارتقى درجة ثالثہ، تیسری سیڑھی پر آپ تشریف لے گئے، آپ نے آمین کہا۔ فلما نزل، جب آپ اس منبر سے نیچے تشریف لے آئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمع، آج تو ہم نے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی سنی نہیں تھی۔ آپ پہلی سیڑھی پر تشریف لے گئے، آمین کہا، دوسری سیڑھی پر تشریف لے گئے، آمین کہا، تیسری سیڑھی پر تشریف لے گئے، آمین کہا۔ آپ نے عجیب میں ہم نے ماجرا دیکھا۔ آپ علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر گیا، حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا کی۔ دعا کرنے والے کون ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں
بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له فقلت آمین. حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ کہا وہ شخص تباہ و برباد ہو، وہ شخص ہلاک ہو جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے فلم یغفر لہ اور گناہوں کو معاف نہ کروا سکے. جو رمضان جیسا مبارک مہینہ جہاں مغفرت عام ہے، خدا تعالیٰ کی بخششیں عام ہیں، رحمت کے سارے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں، آزادی اللہ تعالیٰ آزاد ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں روزہ افطار کرنے کے وقت ان گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی. اس کے باوجود وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا، وہ شخص تباہ و برباد ہو. میرے بھائیوں، جب روزہ رکھنے پر اللہ کے حکم کا ادا کرنے پر ہم سے یہ کہا گیا ہم استغفار کریں، تو جو لوگ اس طریقے سے دندنا رہے ہیں اور خدا تعالیٰ کو گویا چیلنج دے رہے ہیں، خدا تعالیٰ کے حکموں کو سر عام توڑ رہے ہیں، اگر کبھی کسی وجہ سے آپ نے روزہ نہیں رکھا تو کم سے کم رمضان مبارک کا احترام تو کرتے. اس کا بھی آپ کو خیال نہیں ہے. آپ مسالے کا مسالہ اپنے منہ میں چبا رہے ہو، اپنے بازار میں بیٹھ کر لوگوں کی نظروں کے سامنے چائے کی چسکیاں لے رہے ہو، اور میری مائیں اور بہنیں برقع اڑے ہوئے پکوڑی اور کچوری کی لاریوں پر وہ کچوری کا لطف اٹھا رہی ہیں. خدا پاک کی قسم آج لطف اٹھا لو، کل تباہی مقدر ہے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، تھوڑے وقت کے تسکیے کے لیے، تھوڑی سی لذت کے لیے اپنے آپ کو بچاؤ گے، اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہاری حفاظت فرمائے. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے رمضان مبارک کا احترام و تقدس تو محفوظ رکھو. میرے بزرگوں، ایک نصرانی ایک واقعہ ہے کہ رمضان مبارک میں جب مسلمان روزے رکھتے تھے وہ ان کے ساتھ کھاتا پیتا نہیں تھا، ان کے مہینے کا احترام کرتا تھا، ان کے سامنے کسی چیز کو لیتا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس احترام کی وجہ سے، رمضان مبارک کے احترام کی وجہ سے ایمان کی دولت عطا فرمائی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان مبارک کے پامال کرنے کی وجہ سے، تقدس کے پامال کرنے کی وجہ سے ایمان جیسی دولت سے ہمارے ہاتھوں سے کہیں چھین نہ لی جائے. اسی کو کہا وہ شخص تباہ و برباد ہو جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے. اس لیے میری ماؤں اور بہنوں سے بھی یہ گزارش ہے، میرے نوجوان ساتھیوں سے بھی گزارش ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے ہم کو دیا، جو ہوا اب جو وقت بچا ہے اس میں ہم اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں. تقریریں سننا اور سنانا بھی ایک کانوں کا ایک مزہ لینے کے لیے ہو گیا ہے. معاف کرنا، آج تقریریں سنی اور وہیں سے ہم جھاڑ کر اٹھ جاتے ہیں، آگے ہمارا عمل ہی کوئی بیدار کر نہیں ہوتا. تقریریں سننا اور سنانا بھی کان کے بدلنے کے لیے ہم نے کر دیا ہے. اگر یہ بات یہاں تک ہے تو ایسا سننا اور سنانا لغو ہے، لاجانی ہے، کوئی مقصد نہیں. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تین باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رمضان مبارک کے متعلق عرض کی ہے. ایک تو جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی، کرنے کی توفیق دی، اس پر اللہ کا شکر بجا لائیں. اور دوسری، ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے اس کرنے میں، اور یقیناً کوتاہی ہوئی ہے. کون ایسا پارسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ رمضان مبارک میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے، میں نے رمضان مبارک کا کوئی مسئلے میں پورے رمضان مبارک میں رمضان مبارک کا احترام کیا ہو؟ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے. اور نمازوں کا مسئلہ، تراویح پڑھ رہے ہیں، وہ بھی کیا حال ہے ہمارا، تراویح کا حال بھی کیا ہے آپ اور ہم سب جانتے ہیں. معاف کرنا، تھوڑی تلخ باتیں ہیں لیکن کہنے کی ضرورت ہے. جو لوگ 3 پارے 5 پارے 6 پارے پڑھتے ہیں بہت مبارک ان کو، لیکن وہ 3 پاروں کی جب ترتیب پوری ہوتی ہے اس کے بعد اس تراویح کا تماشا بناتے ہیں. اس کے بعد تراویح پڑھی وہ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم کو جو ہے چوری کا دروازہ بعد میں مل سکے.
میرے بھائیوں اہتمام سے پڑھو. ہم کہہ رہے ہیں 3 بارے پڑھو، بہت مبارک آپ کو، لیکن یہ اس لیے ہے کہ تاکہ آپ کے اندر کا جذبہ اور ولولہ اور بڑھے. رمضان مبارک کے آخری دنوں کی اور قدردانی کا جذبہ پیدا ہو، لیکن دیکھ رہے ہیں وہ جذبہ کو بڑا کہیں اور زیادہ بے توجہی کا معاملہ ہو رہا ہے، غفلت کا معاملہ ہو رہا ہے، اور آخری دنوں میں رمضان مبارک کی توہین کا معاملہ ہو رہا ہے، تراویح کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. یہ ساری چیزوں کی جو ہے ہمیں نوٹس کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے آپ 3 بارے پڑھو، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے رمضان مبارک کے آخری دن ہے اس کی تو اور قدر جانے کو کہا گیا، اور رمضان مبارک کی لیلۃ القدر آخری دنوں میں رکھی گئی. آپ علیہ السلام نے اعتکاف کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے دیا تاکہ تم لیلۃ القدر کی تلاش میں مسجد پہ گوشے میں بیٹھ جاؤ. اور فرمایا ہو سکتا ہے 21ویں رات ہو سکتا ہے 23ویں رات ہو سکتا ہے 25ویں رات ہو سکتا ہے 27ویں رات ہو سکتا ہے آخری رات ہو 29ویں رات ہو، اور ہو سکتا ہے آخری رات ہو. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام آئے کہ شب قدر کا آج میں بتا دوں کہ شب قدر کب ہے. آپ باہر نکلے، دیکھا کہ 2 مسلمان جھگڑ رہے ہیں آپس میں. بخاری کی روایت ہے 2 مسلمان جھگڑ رہے ہیں. آپ آئے تھے کہ مسلمانوں کو ذرا بتا دوں کہ یہ لیلۃ القدر ہے، اس کا اہتمام. لیکن آپ نے جیسے ہی مسلمانوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے وہ لیلۃ القدر کی تعین کا وقت کا علم آپ سے اٹھا لیا، اور آپ نے کہا کہ میں تو آیا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر بتاؤں، لیکن تمہارے جھگڑے نے لیلۃ القدر کی تعین مجھ سے اٹھا لی. یہی مقدر میں ہوگا، لیکن آپس کے جھگڑے، آپس کے فساد، آپس کی نفرتیں لیلۃ القدر کو بھی ہم سے دور کر دیتی ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس چیزوں کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رمضان مبارک کی قدر جانی کی جو توفیق عطا فرمائی، اس پر شکر ادا کریں، جو کوتاہی اس پر استغفار کریں، اور جو لوگ رمضان مبارک کی بالکل ناقدری کر رہے ہیں انہیں کچھ دن بچے ہیں، توبہ استغفار کر آئندہ عزم کرنا کہ ہم روزہ رکھیں. معمولی باتوں میں عذر کے بعد بہانہ کر کر روزہ چھوڑ دینا، معمولی اپنے سارے کام ہوتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کا بات آئی معمولی عذر میں جائے. اس وجہ سے رمضان مبارک کا اگر ایک روزہ چلا گیا، ساری زندگی اگر روزے رکھو گے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، میں نے حدیث آپ کو سنائی، اس حدیث کو مکمل کر لیتا ہوں. فرمایا جب آپ علیہ السلام پہلی سیڑھی پر تشریف لے گئے تو فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو کہ جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے. جب دوسری سیڑھی پر آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا کی، باؤل من ذکرت عنده فلم يصلي عليه فقلت آمین. وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، اور اس کی زبان سے درود کے الفاظ نہ نکلے، وہ بھی تباہ. اس لیے جب بھی میرے آقا محمد عربی علیہ السلام کا نام آئے تو ہماری زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم مختصر درود ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا میرا نام آئے، جو محسن انسانیت ہے، جس نے ساری کائنات کی کائے کو پلٹ کر دنیا کے سامنے ایک نقشہ پیش کیا. دنیا درندوں کا گھر بنی ہوئی تھی. ایسے نازک وقت میں پوری دنیا میں کم وقت میں، کم خونریزی میں، کم مدت میں اگر کوئی انقلاب تاریخ میں آیا ہے تو اسلام کا انقلاب ہے، جو بڑی مختصر مدت میں، مختصر خونریزی میں اور مختصر وقت میں آیا ہے.
یہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے یہ دنیا پر بڑا احسان کیا ہے، اور احسانات کی ایک لمبی فہرست ہے، تو کم سے کم ان کے احسان کے تلے آج آپ اور ہم ایمان والے ہیں، ہماری زبان پر اس آقا کے احسان کو کبھی یاد بھی نہ کریں۔ ایک چھوٹا موٹا کوئی آدمی آپ کو احسان کرے، آپ جھک جھک کر سلام کرتے ہو، آپ بار بار یہ کہتے ہو تھینک یو ویری مچ، تھینک یو کرتے ہو، اور اس کی احسان چلے آپ دبے چلے جاتے ہو۔ اور جس نے ایمان جیسی دولت سے ہمیں مالا مال کیا کہ جو دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی اور سرخروئی کا سبب بنے گی، اس احسان کو کیسے فراموش کیا جائے؟ تو ہماری زبان پر درود کے الفاظ ادا ہونے چاہیے۔ اور تیسری سیڑھی پر جب آپ علیہ السلام پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا کی، بعد من ادرک ابوہ الکبر عنده او حدہما فلم يدخلہ الجنہ فقلت آمین۔ وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کر جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ میرے بھائیو، ماں باپ کا بھی بڑا احسان ہے، ماں باپ کے بھی بڑے حقوق ہیں، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ بلکہ قرآن نے یہ کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف بھی مت کہو، بلند آواز سے مت بلاؤ، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا دو، ان کو جھکا دو اپنے بازوؤں کو ان کے ساتھ، ان کی آواز بلند آواز سے ان سے بات مت کرو، کوئی لفظ ایسا مت کہو جس سے ان کی دل شکنی ہو، دل آزاری ہو، ان کا دل ٹوٹے، ایسی بات مت کرو۔ دیکھو بھائی، اگر کر تو لوگے، آپ نئے زمانے میں ہو، آپ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ لائف کو گزارنا چاہتے ہو، اور یہ بوڑھے ماں باپ کو آپ سمجھ رہے ہو ہمارے اوپر بوجھ ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہو میرے بزرگوں، ان کی اگر بددعا ان کی زبان سے نکل گئی، ان کی زبان سے کوئی ایسے لفظ نکل گئے تو ہماری پوری کی پوری زندگی تباہ و برباد ہو جائے، ہماری زندگی کا گویا یہ سمجھے بیڑا غرق ہو جائے گا اگر ان کی زبان سے۔ اور دیکھ رہے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ماں باپ کی بددعائیں انہیں بے ڈوب رہی۔ یقیناً آپ اور ہم بھی ساری زندگی بھی اگر ان کی خدمت کریں لیکن ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، نبی کا احسان ادا نہیں کر سکتے، ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے، کتنا بھی کر لے لیکن ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جو زندہ ہیں ان کے، جو دنیا میں جا چکے ہیں، اور آپ کو اگر یہ کوتاہی کا احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، ان کو بہت ستایا ہے، ان کو پریشان کیا ہے، تو ابھی بھی راستہ کھلا ہوا ہے، ابھی بھی آپ کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے۔ وہ راستہ یہ ہے، ان کے لیے جتنا ہو سکے استغفار کرو، ان کے لیے ہو سکے اتنا خیر خیرات کرو، ان کو جتنا ہو سکے اِصالِ ثواب کرو، تاکہ آپ کو اپنی غلطی کا یہ احساس اور اس کی تلافی کا یہ ایک امکان ہے، اس تلافی ہو سکے۔ دنیا سے چلے گئے، اب یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے جیسا حق تھا ادا نہیں کیا، بہت ستایا، بہت رلایا، بہت پریشان کیا۔ اب اگر یہ احساس ہو تو صبح کا بھلا ہوا شام کو اگر واپس آ جائے تو اس کو بھلا ہوا نہیں کہتے۔ اب آپ ادا کرو، اب ان کو آخرت میں جتنی راحت پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ، ایصال ثواب کرو، مالی اعتبار سے خیرات کرو، قرآن پڑھ پہنچاؤ، اور جتنا ہو سکے ان کے ساتھ کرو، تو آج بھی وہ بربادی کے اسباب سے آپ بچ سکو گے، اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکو گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، یہ میں نے آپ کے سامنے رمضان سے متعلق جو حدیث تھی وہ آپ کے سامنے پیش کی۔ اب یہ رمضان مبارک کا چند دنوں کے بعد گزر جائے گا، لیکن پھر ہم آپ دیکھنا آج مسجد آباد ہے، جیسے ہی عید ہوئی کہ جیسے شیطان چھوٹ جاتے ہیں، مسلمان مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ آج مسجد آباد ہیں،
آپ دیکھو گے کہ مسجد سے نمازیں غائب ہو جائیں گے۔ پھر رمضان مبارک میں ہم نے جو سبق سیکھا تھا اس کا عمل میں کیا ہوا؟ اللہ مجھے آپ سب کو ہم سب کو اس سبق کو یاد رکھنے کی اور رمضان مبارک میں جو سبق ہم نے سیکھا ہے، جو پابندی ہم نے کی ہے، اس پر عملی پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے بزرگوں، قرآن مجید کی آیت ہے جس میں یہ بات کہی گئی، اور یہ خوشخبری دنیا کی کسی قوم کو نہیں دی گئی۔ دنیا کے کسی مذہب والے کے پاس یہ خوشخبری نہیں ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے۔ اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور ایک میری نعمت کو میں نے پورا کر دیا۔ جس مقصد سے انبیاء کرام کو بھیجا جا رہا تھا، آج اس مقصد کی تکمیل ہو گئی، پورا ہو گیا۔ اور یہ دین ایک بہت بڑی نعمت تھی، اس نعمت کو میں نے تمہارے اوپر پورا کر دیا۔ دین تو آتے رہے، آدم علیہ السلام سے آتے رہے، حضرت نوح علیہ السلام تک آتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شریعت آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر شریعت آئی، کتابیں نازل ہوئی، وہ اپنے اپنے وقت کے لیے کامل تھا، اور وہ علاقائی تھا، وقت کے اعتبار سے محدود تھا، اس علاقے کے لیے تھا، ایک زمانے تک کے لیے تھا۔ اس کے بعد اس علاقے کی لیے ان کے انبیاء کرام کو بھیجا گیا، ایک وقت کے لیے بھیجا گیا، دوسرے نبی آئے، ان کا وقت ختم ہو گیا، دوسرے علاقے کے لیے دوسرے نبی آئے، اس کو علاقے کا نبی بھیجا گیا۔ لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام کو جو سید الانبیاء ہیں، ساری دنیا کے لیے بھیجا گیا، کوئی ایک علاقے کے لیے نہیں، مشرق کے بھی، مغرب کے بھی، شمال کے بھی، جنوب کے بھی، ہندوستان کے بھی، سعودی عرب کے بھی، امریکہ کے بھی اور لندن کے بھی، دنیا کے ایک گوشے سے لے کر دوسرے گوشے تک اگر کسی نبوت اور کسی کی شریعت چلے گی تو محمد عربی علیہ السلام کی، اور اس کو مکمل کر دیا، اس کو پورے طور پر مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم نعمتی اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت کو پورا کر دیا، اور رضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام تمہارے لیے بحیثیت مذہب کے ہو، اس سے میں راضی ہو گیا، اس سے میں راضی ہو گیا۔ قرآن کی دوسری قرآن کی آیت میں فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو چاہے گا، پیروکار بنے گا، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کی کوئی بات آخرت میں قابل قبول نہیں ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں خسارے اور ٹوٹے اور نقصان میں رہے گا۔ بات دو چار کی طرف صاف ہو گئی، بات دو چار کی طرف قرآن کی آیت میں کوئی لیپا پوچی نہیں کی ہے، پوری صفائی کے ساتھ یہ بات کہہ دی ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو چاہے گا، فرمایا اس کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہے، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں خسارے اور ٹوٹے میں رہے گا۔ میرے بھائیوں، جب یہ بات کہہ دی گئی ہمیں کہ اسلام ہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب ہے، تو پھر یہ بات بھی ہم سے کہہ دی گئی ہے کہ
کہ جب ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام کا توق ہم نے اپنے گردن میں ڈالا ہے، تو قرآن مجید نے آخر کی ایک آیت اور نے سنا تھی، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو جب مسلمان ہوئے ہو تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اسلام میں داخل ہو تو پورے کے پورے داخل ہو، آدھے تتر آدھے بٹیر مت ہو، اپنی من چاہی مان لی، اپنے من کے خلاف چھوڑ دیا، یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔ آج آپ اور ہم سب مل کر اپنی زندگی کا سر نو جائزہ لیں، کیا ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہیں؟ ہر ایک آدمی اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے، کیا ہماری زندگی اسلام کے پورے نقشے پر ہے جس کا میرے نبی پاک علیہ السلام نے مطالبہ کیا ہے؟ قرآن تو یہ بات کہہ رہا، کیا ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہماری پوری زندگی اسلام کے سامنے میں ڈھلی ہوئی ہے، ہمیں اس کا محاسبہ کرنا پڑے گا اور جائزہ لینا پڑے گا۔ ہر ایک آدمی اپنا جائزہ لے، کیا اسلام کے جتنے تقاضے ہیں، جتنے ہیں، صحابہ کرام کا حال کیا تھا؟ جہاں پتہ چلتا تھا کہ یہیں اسلام کی بارڈر آ گئی، کہا وقف عند حدود اللہ، وہیں ٹھہر جاتے تھے، وہاں پوچھنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، وہاں پر کسی طرح کے پسو پیش کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اگلی گھوڑے نہیں لگاتے تھے، اسلام کی بات آ جاتی تھی، سرنڈر ہو جاتے تھے، چاہے ہماری عقل میں آوے تو آوے اور ہماری عقل میں نہ آوے تو کچھ۔ عقل کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ عقل بنانے والا اللہ تعالیٰ اور دین کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جب وہ عقل اللہ نے ہم کو دی ہے، اگر ہمارے اس تک رسائی نہیں ہوتی ہے، اللہ کے دیے ہوئے دین پر رسائی نہیں ہوتی، عقل بھی ہماری محدود، ہماری نگاہیں بھی محدود، ہمارا دماغ بھی محدود، ہماری زبان بھی محدود، ہماری سوچ بھی محدود، تو اگر کوئی چیز اللہ کے بجائے میں دین میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اس میں اپنی گھوڑی دوڑانے کا کوئی گنجائش نہیں۔ اور کئی ایسی جگہ ہیں وہاں عقل کے بتوں کو اسلام نے توڑا ہے، عقل کے بتوں کو اسلام نے توڑا ہے۔ اور بھائیوں بزرگوں، تاریخ کا ایک پورا دور عقلیت کا گزرا ہے، تاریخ کا ایک دور پورا عقلیت کا گزرا ہے، ہر چیز کو عقل کے پیمانے پر ناپا جاتا تھا، اور عقل کی کسوٹی پر جب وہ پورا نہیں ہوتا تھا تو اس کو ٹھکرایا جاتا تھا۔ ایک دور پورا گزرا ہے، اور اس دور میں جو سب ڈبل وجہ تھی، جو ایک پورا ہنگامہ تاریخ میں ہے، ایک فلسفہ کا ایک دور، علم کلام کا ایک دور تھا، کہ جہاں ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھا جاتا تھا اور عقل کی کسوٹی پر ناپا جاتا تھا۔ یہ بھی ایک دور چلا، حالانکہ اسلام نے تو شروع سے عقل کے گھوڑوں پر پابندی عائد کر دی، لیکن پھر بھی انسان جو ہے عقل کی ہے، عقل کو ہم یہ نہیں کہتے افلا یعقلون، قرآن نے عقل کے استعمال کرنے کو کہا ہے، قرآن نے عقل کو نظر انداز نہیں کیا، اگنور نہیں کیا، قرآن نے عقل کو استعمال کرنے کو کہا ہے۔ لیکن ہر چیز کو عقل ہی کے معیار پر سوچ لینا اور اسی کے اعتبار سے پرکھ لینا، یہ کہیں کی بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایک دور پورا گزرا ہے، اور اس دور میں ہر چیز کو عقل کے معیار پر جب پرکھا جانے لگا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مثنوی روم لکھی ہے، اور مولانا نے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے لیلا مجنون کے واقعات کو لکھا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا نے مثنوی روم میں یہ چھوٹے چھوٹے مجنون کے واقعات کو کیوں لکھا ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے ہر چیز کو عقل کے پیمانے پر ناپا نہیں جا سکتا،
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، جو عقل میں نہیں آتی وہ قلب سے تعلق رکھنے والی ہے۔ ایسی سینکڑوں مثالیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے اور اس عقلی دور کے تلسم کو توڑا ہے اور ثابت کیا ہے ہر چیز کو عقل کے پیمانے پر ناپا نہیں جا سکتا۔ ایک چھوٹی سی مثال میں اکثر دیتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں کہ ایک مرتبہ خلیفہ وقت رہے، عباسی خلیفہ تھا، اسی کے وقت کے واقعات ہیں۔ تو ایک وقت میں خلیفہ وقت نے لیلا کو بلایا، یہ میں نے اکثر سے بتاؤ، لیلا کو لیل کہتے ہیں کالی رات کو، کالی گھنی رات، چونکہ لیلا بھی کالی گھنی تھی، اس کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ لیلا تو کالی کلوٹی ہے، رات کے طرح کوئلے کے مانند کالی ہے، اور یہ مجنون ہے تیرا دیوانہ بنا بیٹھا ہے، یہ مجنون ہے جو تیرا عاشق و دیوانہ بنا بیٹھا ہے، کوئی چیز ایسی عقلی اعتبار سے کوئی چیز ایسی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ مجنون تجھ پر عاشق ہو۔ کوئی خوبصورتی نہیں ہے، نہ کوئی رنگ میں خوبصورتی ہے، نہ کوئی تیرے اندر وجہ کشش ہے، لیکن پھر بھی یہ مجنون جو ہے دیوانہ بنا بیٹھا ہے۔ یعنی بظاہر عقل تو یہ کہتی ہے ایسی کالی کلوٹی بدنما پر کوئی عاشق نہ ہو، عقل تو یہ کہتی ہے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ خلیفہ وقت خلیفہ صاحب دیدہ مجنو گربود ترا، دیدہ مجنو گربود ترا، ہر کے دو عالم بے خطر بود ترا۔ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے خلیفہ اگر آپ مجھے مجنو کی آنکھوں سے دیکھتے، آپ نے اگر مجھے مجنو کی آنکھوں سے دیکھتے تو سارے عالم سے جو ہے آپ بے تعلق ہو جاتے اور میری طرف متوجہ ہو جاتے، لیکن اس کے لیے دیکھنے کے لیے مجنو کی آنکھیں چاہیے، اس کے دیکھنے کے لیے مجنو کی آنکھیں چاہیے۔ تو گویا اللہ جلال پوری نے رحمت اللہ علیہ یہ بات کہہ دی، عقل تو یہ کہہ رہی تھی لیکن اس کا دل جو ہے اس کی طرف مائل تھا۔ ہر چیزیں عقل کو کہے وہ چیزوں کا وجود میں آ جانا یہ ممکن نہیں ہوتا۔ ایسی سینکڑوں مثالیں انہوں نے دی ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا، اسلام کی بات کہہ رہا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واہ، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل کر دیا، میری نعمت کو پورا کر دیا، اور بحیثیت اسلام تمہارا مذہب ہو اس سے میں راضی ہو گیا۔ اب ہمارے یہاں ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دیولا اکثر یہ کہتے ہیں، میں سنا کہتا ہوں کہ بھئی دین میں کامیابی ہے، دین میں کامیابی ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے دین میں کامیابی ہے، کون منع کرتا ہے دین، لیکن دین ہے کیا وہ کبھی ہم نے سمجھا، یا کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، یا کبھی ہم نے سمجھانے کی کوشش کی کہ دین کیا ہے؟ کیا دین میں کر رہا ہوں وہ دین ہے، یا دین آپ کر رہے ہو وہ دین ہے، یا چند لوگوں کا مجموعہ کر رہا ہے وہ دین ہے، یا فلاں سعودی والے کر رہے ہیں وہ دین ہے، یا انڈونیشیا والے کر رہے ہیں وہ دین ہے، یا فلاں تنظیم کر رہے ہیں وہ دین ہے؟ نہیں، دین کیا ہے اس کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ آپ قرآن مجید نے یہ تو کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم، دین ہم نے مکمل کر دیا، لیکن دین کیا مکمل ہوا؟ دین کن باتوں کا مجموعہ ہے، دین کن باتوں کا ہم سے تقاضا کر رہا ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اس کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا پڑے گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بات کو میں اپنے ناقص الفاظ میں شاید آپ تک سمجھا سکوں۔ میں کوشش کروں گا اس بات کو کہ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ دین کو ہم سمجھ رہے ہیں، ہر ایک آدمی اپنی سمجھ کے اعتبار سے دین کو سمجھ رہا ہے اور اس پر اپنی فکروں کو متوجہ کیا ہوا ہے، اور اسی پر ساری طاقت و توانائی خرچ ہو رہی ہے، اور دوسری چیزوں کو اگنور کر دیا ہے۔ معاف کرنا، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے میں زیر حضائر کو کبھی کہہ نہ سکا۔ آج اسلامی معاشرہ پوری دنیا میں
ڈھونڈنے کے باوجود زمین پر کہیں نظر نہیں آیا. وہ صحابہ کرام کا معاشرہ جس میں اسلام پوری طاقت کے ساتھ جلوہ گر تھا، آج وہ سیرت کی کتابوں میں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہیں نظر نہیں آتا. کیا وہ کتابوں کے اندر صفحات میں رہے گا یا تاریخ کے ورقہ اوراق میں رہے گا یا ہماری زندگیوں میں بھی کبھی آئے گا؟ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ صحابہ کرام کتنے تھے، مٹھی پر تھے، قربانیاں دی تھی، لیکن اللہ کی نصرت و مدد ان کے قدم چوم رہی ہوتی تھی. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ حضرات سے کوشش یہ کروں گا کہ دین کا ایک مختصر انداز میں آپ کو تعارف پیش کروں، لیکن اس کے لیے میں حضرت جعفر بن ابی طالب میں نہیں پیش کر رہا ہوں. یہ دین کا جو خاکہ کو پیش کیا ہے اور دین کی جو ایک تعارف پیش کیا ہے، یہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ میرا اپنا نہیں ہے. حضرت جعفر بن ابی طالب نے جب ہجرت کر نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچے تھے اور اس وقت انہوں نے جو اسلام کا ایک سچا مختصر انداز میں تعارف پیش کیا تھا، وہ حقیقت میں اسلام کا تعارف ہے. حضرت جعفر ابن ابی طالب کہ جب واقعہ آیا تو ان کی بات تھوڑی سی کرتا چلو کہ یہ جعفر ابن ابی طالب کون ہے. آپ کے حضرت جعفر ابن ابی طالب، ابو طالب تو آپ کے چچا تھے، یہ ان کے بیٹے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی ہیں حضرت جعفر. اور یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم قبیلہ بنی عبد مناف کی اولاد میں 5 ایسے آدمی تھے جو شکل صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے. 5 بنی عبد مناف میں، عبد مناف کی اولاد میں 5 ایسے اشخاص تھے جو شکل صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے. یہاں تک لکھا ہے کہ کمزور نگاہ والے تو بہت سے مرتبہ فرق نہیں کر سکتے تھے. اس 5 میں سب سے پہلے ابو سفیان، یہ بھی آپ کا چچیرے بھائی تھا، ابو سفیان ابن حارث ابن ابی طالب. ابو سفیان ابن حارث ابن ابی طالب، یہ ابو سفیان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل و صورت میں بہت مشابہ تھے. اور یہاں تک کہ ابو سفیان جو تھے آپ کے چچیرے بھائی بھی تھے اور آپ کے رضائی بھائی بھی تھے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دودھ بھی پلایا تھا اور آپ کے جگری دوست بھی تھے، ایک ساتھ پروان بھی گئے ہیں اور آپس میں بڑی محبت تھی. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور دعوت کی بات دنیا کے سامنے پیش کی، بس وہیں سے ٹھن گئی، وہیں سے ٹھن گئی. اور اس وقت سے پھر ابو سفیان نے آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور ایسے کمر بستہ ہوئے کوئی جنگ ایسی نہیں تھی کہ جس کو جلانے میں، اس کو بھڑکانے میں ابو سفیان کا بھی کردار بنا ہو. کوئی تکلیف ایسی نہیں تھی کہ جو نبی پاک علیہ السلام کو پہنچانے میں انہوں نے کوئی اہم رول ادا نہ کیا. ہر موقع پر وہ کوئی موقع نہیں چکتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہ کیا ہو. یہ حال تھا اور پریشان کرتے یہاں تک کہ سارے ان کے ساتھی بھی دنیا سے چلے گئے، کوئی مارے گئے. جب نبی پاک علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر تشریف لا رہے ہیں اور بڑی طاقت آپ کے ساتھ ہے، اب ابو سفیان کے ہوش اٹھ گئے، اور جا کر اپنی بیوی سے کہنے لگے، اپنی بیوی سے کہا اب ہمارے لیے مکے میں رہنا دشوار ہے، محمد اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں اور میری ٹھیکا روٹی کر دیں گے. اس لیے میں نے جو جرم کیے ہیں، جو کرائم کیے ہیں، میں نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں کی ہیں، وہ ساری دنیا جانتی ہے.
اس وجہ سے مجھے بخشا نہیں جائے گا، میری ٹھیکا روٹی کر دی جائے گی۔ اپنی بیوی سے کہا، بیوی اور ان کے بیٹے جعفر تھے ان کے بیٹے بھی، ان سے کہا کہ چلو ہم کہیں کوچ کر چلے جائیں، اب مکے میں ہم نہیں رہ سکتے، مکے میں رہنا ہمارے لیے دشوار ہو جائے گا۔ جب بیوی سے بات کہی، بیٹے سے بات کہی، بیوی نے یہ کہا سارا عالم ان کی اتباع کر چکا ہے، سارے عالم نے ان کی نبوت کو قبول کر لیا ہے، اے ابو سفیان کیا ابھی بھی تمہارا یہ وقت نہیں آیا کہ تم ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، تم ان کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، تم ان کی مادیتی کو قبول کر لو۔ بار بار ابو سفیان خود کہتے ہیں جب بار بار مجھے یہ بات کہی گئی تو پھر میں نے بھی سمجھا اب اس کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ میں گیا، معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مقام ابوا میں ہیں۔ میں وہاں پہنچا، پہلے تو میں نے اپنا پورا حلیہ اور اپنے آپ کو اجنبی بنا لیا، اس لیے کہ میں سمجھتا تھا کہ راستے میں اگر میں محمد کے لشکر کے ہاتھوں چڑھ گیا تو میرا ٹھیکا بوٹی کر دی جائے گی۔ میں چھپتے چھپاتے ابوا میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں مقام ابوا پہنچا، آپ کے پاس مقام ابوا پہنچا، آپ کے سامنے میں نے پھر اپنا جو چہرہ ڈھکا ہوا تھا جب کھولا، آپ علیہ السلام نے مجھے آنکھ بھر کر دیکھا نہیں، اور میں جب آپ کے سامنے آیا آپ نے چہرہ پھیر دیا، جب چہرہ پھیر دیا میں دوسری طرف آپ کے چہرے کے سامنے آیا، آپ نے پھر چہرہ پھیر دیا، پھر میں چہرے کی طرف آیا، آپ نے پھر چہرہ پھیر دیا۔ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو راضی نہیں ہو رہے۔ میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا تھے ان کے پاس گیا اور کہنے لگا میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، آپ بھی سفارش کر دیجئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یقیناً میں چچا ہوں، لیکن میری ہمت بھی نہیں ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے منہ پھیر دیا ہے، چہرہ پھیر دیا ہے تو میری ہمت نہیں ہو رہی، لیکن ہاں کوئی موقع ملے گا تو میں تمہارے لیے سفارش کروں گا۔ وہاں سے پھر آپ کہیں جوفا میں پہنچے تو وہاں کہنے لگے میں پھر اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے جعفر کے ساتھ آپ کے دروازے پر جا کر پڑ گیا۔ میرا بیٹا کھڑا تھا، میں آپ کے پیچھے تھا، لیکن آپ نے پھر چہرہ پھیر دیا، آپ نے بار بار چہرہ پھیر دیا۔ اس لیے اسلام کی تاریخ میں انہوں نے جتنی دشمنی کی تھی اور جتنی تکلیفیں پہنچائی تھی ایک لمبی داستان ہے۔ صحابہ کرام کو پھر میں ابو بکر کے پاس پہنچا، ابو بکر نے بھی سختی کے ساتھ چہرہ پھیر دیا۔ مایوس ہوا، حضرت عمر کے پاس پہنچا، حضرت عمر نے بھی سختی کے ساتھ مجھے جواب دیا اور چہرہ پھیر دیا۔ اور ایک انصاری صحابی نے ان کو میرے پیچھے لگا دیا، وہ انصاری صحابی نے تو میری حالت خراب کر، مجھے بڑی سنائی کبھی کسی سنائی اور یہ کہا اے اللہ کے دشمن، تم نے نبی پاک علیہ السلام کے خلاف مشرق و مغرب کو پوری دنیا کے ساتھ کھا رکھا رہا، آج تم کس منہ سے آئے ہو؟ اور انہوں نے جو کہنا تھا وہ بڑی کڑوی کسی انداز میں کہتے رہے، یہاں تک کہ میں پریشان ہو گیا۔ حضرت علی کے پاس گیا، حضرت علی نے بھی یہ جواب دیا۔ پھر مایوس ہو کر پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ دیکھو میں موقع کے تلاش میں ہوں، کہنے لگے ٹھیک ہے وہ تو آپ بعد میں کرنا، لیکن پہلے یہ جو انصاری صحابی ہیں وہ تو انہوں نے میرا پیچھا لیا ہے، میرا تعاقب کیا ہے اور مجھے کڑوی کثیر سنا رہے ہیں، کم سے کم وہ رک جائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا، پوچھا کون ہیں، ان کا حلیہ کیا ہے، سارا کا سارا بیان کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو پہچان لیا، بلایا اور بلا کر یہ کہا نعمان بن عیبان دیکھو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، آپ کا خاندانی بڑا رشتہ ہے،
آج یقیناً نبی پاک علیہ السلام ناراض ہیں، لیکن کل اللہ کے نبی ان سے راضی ہوں گے۔ اس وجہ سے تم جو سخت سست کہہ رہے ہو، کبھی کثیری کہہ رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات کہی، رک کے وعدہ کیا اب کے بعد میں کچھ نہیں کروں گا۔ لیکن معاملہ تو یہی سنگینی پر تھا۔ جب دیکھا کہ سب نے بے رخی کی، اب کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، تو پھر اپنی بیوی کے پاس آئے اور اپنے بیٹے کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر محمد راضی نہ ہوئے ذرا الفاظ سن لیجئے، اور جب میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ دین کے دشمنوں کا ایک دن یہی حشر ہوگا جو آج کر رہے ہیں۔ میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، ہمیں صبر کا دامن تھامے رکھنا پڑے گا، بڑی مضبوطی کے ساتھ صبر کرنا پڑے گا، لیکن اگر ہم اسلام پر اس کے تنازع پر جمے رہے تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا اللہ اس دین کا بول بالا کرے گا۔ ابو آخر آ کر اپنی بیوی سے کیا کہنے لگے، آخری الفاظ انہوں نے کہہ دیے، کہنے لگے اب تو اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں اب تو اگر محمد راضی نہ ہوئے تو میرے لیے میرے بیٹے کو لے کر مجنون اور پاگل بن کر مدینے کی گلیوں میں بھیک مانگنا پڑے گا اور بھوکے مر کر مر جانا پڑے گا۔ یہ ابو سفیان کے الفاظ ہیں۔ اگر نبی پاک علیہ السلام راضی نہ ہوئے تو مجھے مجنونوں کی طرح دیواروں کی طرح بھیک مانگنی پڑے گی اور بھوکے مر کر مر جانا پڑے گا۔ جب یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے، آپ کا دل نرم ہوا، آپ تو رحمت للعالمین تھے، آپ کا دل نرم ہوا اور اللہ انہوں نے معاف کیا۔ پھر لمبی داستان ہے، میں اس کو سمیٹتے ہوئے پھر انہوں نے قریب کیا، پھر حضرت ابو سفیان کے صحابی کے زمرے میں شامل ہوئے، اور پھر تو ہر جگہ پر ڈھانے آپ کے رہتے تھے، اور جتنے مہار و مورچے ہوئے اس میں جو ہے انہوں نے بڑھ چڑھ کر نبی کی محبت پہ کردار ادا کیا۔ جس طریقے سے نبی کی دشمنی میں کردار ادا کیا تھا، اس طریقے سے نبی کے محبت میں دشمنوں کے ساتھ کردار ادا کیا، اور لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنکھ سے آنکھ نہیں ملاتے تھے۔ ابو سفیان ایک مرتبہ آئے تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا دیکھو کون آیا ہے، سب سے پہلے ابو سفیان آئے ہیں اور سب سے اخیر میں مسجد سے نکل رہے ہیں، لیکن ان کی نگاہیں اپنے جوتوں سے اوپر نہیں اٹھ رہی۔ جب بھی آپ سے ملتے تھے نگاہیں جھک جاتی تھی، شرمندہ ہوتے تھے اور آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتے تھے، اس لیے انہیں اپنے پیچھے گناہوں کا یہ احساس ہوتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ابو سفیان کی بات نکلی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابو سفیان بھی شکل و صورت میں آپ علیہ السلام سے بہت مشابہ تھے، اور دوسرے جو مشابہ تھے وہ قسم ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے جن کا نام قسم آتا ہے، قسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ آپ سے مشابہ تھے۔ اور تیسرے جو نام آتا ہے سعید ابن عبید ابن عبد یزید ابن ہاشم، سعید ابن عبید ابن عبد یزید ابن ہاشم، یہ آپ علیہ السلام سے شکل و صورت میں بہت مشابہ تھے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ہوتے ہیں۔ یہ تین، اور چوتھے جو مشابہ تھے وہ حضرت حسن ابن علی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت فاطمہ کے جگر گوشے، یہ سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ پانچوں مشابہ تھے، لیکن ان میں سب سے زیادہ اگر شکل و صورت کی کوئی مشابہت تھی تو حضرت حسن ابن علی کی۔ ظاہر ہے کہ خاندانی کئی نسبتیں ان کو حاصل تھی، تو مجاہبت کا ہونا یقینی تھا، اور آپ کے جگر گوشہ تھے، آپ کے بڑے محبوب و چہیدے تھے، ان کے کتنے واقعات ہیں۔ اور پانچویں جو تھے جن کے بارے میں میں ابھی کہہ رہا ہوں، جن کے حضرت جعفر ابن ابو طالب تھے، یہ 5 آدمی قبیلے بنے اپنے مناف میں، آپ علیہ السلام سے شکل و صورت میں بڑے مشابہ تھے۔ ہر ایک کے واقعات اتنے طویل ہیں اور ان کی داستانیں اتنے طویل ہیں کہ کیا بتایا جائے۔ لیکن چونکہ میں آپ حضرات سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ
اسلام کیا چیز ہے اور اسلام کا مختصر سا تعارف کیا ہے جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے نجاشی کو پیش کیا تھا. تو یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کا نام آیا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ اور ہر شکل و صورت میں آپ علیہ السلام سے بہت مشابہ تھے. اب حضرت جعفر جو ہیں حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی ہیں, اور ابو طالب کا گھر خاندانی اعتبار سے بڑا شریف سمجھا جاتا تھا, بڑا باعزت سمجھا جاتا تھا, لیکن اولاد کے اعتبار سے بہت زیادہ اولاد تھی اور گھریلو حالات بہت خستہ تھے, گھریلو حالات اچھے نہیں تھے. اور اس پر مزید یہ کہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑا, مکہ مکرمہ میں قحط دشکال بڑا قحط پڑا, تو اس نے اور زیادہ حالات خراب کر دیے, اور ایسے حالات خراب کیے کہ لوگ گلی ہوئی سڑی ہوئی ہڈیوں کے کھانے پر مجبور ہوئے. کھانا تو میسر نہیں تھا, گلی ہوئی سڑی ہوئی حملت الناس الى اکل العظام البالیہ, لوگوں کو مجبور ہونا پڑا گلی ہوئی سڑی ہوئی ہڈیوں کے کھانے پر. ایک طرف اولاد کی کثرت, دوسری طرف گھریلو حالات مناسب نہیں, اور تیسری طرف قحط. اس نے حضرت ابو طالب کے حالات کو اور زیادہ نڈال کر دیا. اس وقت ان کی اولاد میں 2 گھر خوشحال تھے, ایک تو محمد عربی علیہ السلام کا گھرانہ اور ایک حضرت عباس بن ابو طالب کا گھرانہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر یہ کہتے ہیں کہ اے چچا ابو طالب ایک تو کثیر العیال ہیں اور رقیق الحال ہیں, اولاد بھی زیادہ ہیں اور حالات بھی خستہ ہیں, اور اس پر مستدار یہ کہ قحط نے ان کی کمر کی ہڈی کو توڑ دیا ہے, ان کے حالات کو اور زیادہ خراب کر دیا ہے. تو آپ اور ہم جائیں اور جا کر ان کے بوجھ کو کسی طریقے سے ہم ہلکا کریں. حضرت عباس رضی اللہ بہت خوش رہے, بھتیجے تم نے بڑی اچھی بات کہی, چلو ہم چلتے ہیں. حضرت ابو طالب کے پاس گئے. ابو طالب تو ویسے ہی پریشان تھے, کہنے لگے ہم آئے ہیں ابو طالب, ہم آئے ہیں, تمہارا بوجھ ہم دیکھ رہے ہیں, تم مالی اعتبار سے بہت خستہ ہو, اولاد کا بوجھ بھی ہے, پریشان ہو, ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کر دیں. ایک کام کرو, ایک بچہ مجھے دے دو اور ایک بچہ حضرت عباس کو دے دو. تو حضرت ابو طالب نے کہا عقیل جو ہیں حضرت علی کے بڑے بھائی جو ہیں ان کو میرے پاس رہنے دو, اور یہ دوسرے بچے ہیں ان کے سلسلے میں تم جو فیصلہ کرو. آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا, اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر کو اپنی پرورش میں لے لیا. آپ جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئے تھے, اور جیسے اسلام کی دعوت دی تو بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ. یہ آپ کی صحبت, کیمیاوی صحبت کی تاثیر کا اثر تھا کہ حضرت علی نے سب سے پہلے ایمان کو قبول کر دیا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پرورش پائی, جوان ہوئے, شادی ہوئی, اور ان کی شادی جو ہے اسما بنت امیس آتا ہے, ان سے جب شادی ہوئی, اور شادی ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھوں پر یہ ایمان لائے. جب ایمان لائے تو قریش مکہ نے ان کا بھی پیچھا لیا, ان کو پریشان کرنا شروع کیا, اور اتنا پریشان کیا کہ مجبور ہو گئے. حالانکہ وہ یہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ جنت کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے, مفروض بالاشواق و محفوظ بالمکارہ, کانٹوں سے اور مصیبتوں سے بھرا ہوا ہے, لیکن عبادت کرنا دشوار ہوا, اللہ کے سامنے سجدہ سجود کرنا دشوار ہوا, وہاں رہنا دشوار ہوا. فلما ظلمونا وقہرونا, جب ظلم انتہا کو پہنچا اور اتنا زیادہ دباؤ ہوا تو انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی, اے اللہ کے نبی ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں. آپ علیہ السلام نے
ان کے حالات کو دیکھا، اجازت دی. وہ ان کی بیوی اور ایک چھوٹا سا قافلہ جو مسلمانوں کا تھا، اس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی، جو بعد میں چل کر آپ کی زوجہ مطہرہ بنی، وہ بھی اس میں شامل تھی. وہ پورا چھوٹا سا قافلہ حبشہ جا کر ہجرت کر کر وہاں پہنچا. وہاں جو پہنچا، نجاشی کی حکومت تھی، نجاشی نے حکومت میں ان کو امن و سکون حاصل ہوا، زندگی گزارنے میں اطمینان حاصل ہونے لگا، اللہ کی عبادت چین و سکون سے کرنے لگے، پورے اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے لگے. لیکن ان مکہ کے جو سرغنے تھے، جو چودھری قسم کے لوگ تھے، جو سربراہ لوگ تھے، انہیں یہ برداشت نہ ہوا کہ وہ وہاں جا کر بھی چین سے لے لے. آپ جانتے ہو ایسے لوگوں کو ہمیشہ یہ فطرت رہتی ہے کہ یہ لوگ کہیں چین سے نہ رہیں. یہ فطرت رہی ہے کہ ہم بھی چین سے ان کو نہیں رہنے دیں گے. یہ ان کی فطرت رہی ہے کہ کس طریقے سے ان کا چین ختم کیا جائے اور ان کو بے چینی اور بے اطمینانی کی زندگی میں ڈالا جائے. تو انہوں نے وہاں پلان بنایا، اور پلان بنا کر سب جمع ہوئے، اور جمع ہو کر نجاشی کی حکومت، نجاشی کی بادشاہ کے پاس 2 آدمیوں کو بھیجا، بڑے مضبوط قسم کے 2 آدمی، جس میں ایک نام آتا ہے عمرو بن عاص اور دوسرے عبداللہ بن ابی ربیعہ. یہ 2 آدمیوں کو انہوں نے نجاشی کی حکومت میں بھیجا اور بڑے ہدیے اور تحفے لے کر بھیجا. آپ جانتے ہو ہدیے اور تحفے بھی بہت کچھ کام کرتے ہیں، اور یہ ہدیے اور تحفوں نے اور گری دکشناؤں نے کتنے ستیہ ناش کیے ہیں وہ آپ جانتے ہو. اچھے اچھے کے حقوق مارنے میں ان ہدیوں اور تحفوں نے کیا کردار ادا کیا ہے وہ تاریخ کی ایک ہسٹری کا ایک جز ہے. آج بھی آپ دیکھ رہے ہو یہ ہدیے اور تحفے وہ جو ہیں تباہی کے ہر بات کو موڑنے کے لیے، ناحق کو قبول کروانے کے لیے ان سب نے کردار ادا کیا ہے. تاریخ پڑھو گے تو اس میں آپ کو یہ ساری باتیں ملے گی. بڑے ہدیے اور تحفے لے کر گئے اور جا کر انہوں نے نجاشی بادشاہ کے ارد گرد پادریوں کا ایک جھمگٹا رہتا تھا جو اس کے ارد گرد رہتا تھا. تو انہوں نے جا کر ان پادریوں کو بڑے بڑے تحفے دیے اور تحفے دے کر یہ کہا کہ ہمارے ملک کے کچھ اوباش قسم کے لوگ، کچھ نوجوان جنہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی نہیں آئے ہیں، یہاں آ کر انہوں نے پناہ لی ہے، تو ہم یہ آپ کو ہدیے تحفے دے رہے ہیں. نجاشی کے پاس آپ سفارش کرنا کہ ان کو وہ ہمارے حوالے کر دیں، اور ہم کو ان کے قوم کے بڑوں نے بھیجا، ان کے چچاؤں نے، ان کے ماموں نے، ان کے رشتہ داروں نے اور ان کے بڑے لوگوں نے بھیجا ہے کہ وہ بے قابو ہو گئے تھے، انہوں نے فتنہ پھیلایا تھا، اس وجہ سے انہوں نے آپ کے یہاں آ کر پناہ لی ہے، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں. اور پادریوں کو خوب تحفے دیے اور کہا جب نجاشی دربار بلائیں تو آپ ذرا سفارش کر دینا. نجاشی کے پاس پہنچے، نجاشی کو بھی ہدیے دیے. ہدیے بڑے عمدہ قسم کے تھے، عمدہ قسم کے تھے. نجاشی نے دیکھا، بہت خوش ہوا اور پھر بلایا، اور بلا کر ان کو دونوں کو بلایا، پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا ہمارے قوم کے کچھ نوجوانوں نے آپ کے یہاں پناہ لی اور انہوں نے ایک فتنہ برپا کر رکھا ہے، اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور تمہارے دین میں بھی یہ داخل نہیں ہوئے ہیں. ان کے آبا و اجداد نے، بڑوں نے ہم کو بھیجا ہے تاکہ ہم ان کو واپس لے جائیں. پادری جو پہلے سے ہدیے تحفے لے کر تیار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہاں جی حضور، ان کو حوالے کر دیجیے، ان کے بڑے ان کی زیادہ جانتے ہیں، آپ ان کو حوالے کر دیجیے. لیکن نجاشی سمجھدار تھا. سمجھداروں کی بات یہی ہوتی ہے کہ وہ 2 طرفہ بات کو سنتے ہیں. جو ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک طرف کی بات کو سن کر فیصلہ کر دیتے ہیں. حدیث میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے کئی ایسے موقع آئے جس میں جب بات آئی تو آپ نے دونوں فریقوں کو سنا اور دونوں فریقوں کو سن کر آپ نے فیصلہ کیا ہے. آج بھی یہ ہو رہا ہے ملک میں، کھانا پوری فارمالٹی ہو رہی ہے.
سنا تو جا رہا ہے، فارمالٹی ہو رہی ہے، پہلے سے سارا منصوبہ تیار ہے، اس منصوبے کو کس طریقے سے عملی جامہ پہنایا جائے وہ پہلے سے تیار ہے، اب فارمالٹی ہو رہی ہے۔ انصاف کرنے والوں کان کھول کر سن لو، اگر تم نے بھی ناانصافی کی ہے تو کل تمہارا بھی دور دور تک پتہ نہیں ہوگا۔ آج تمہارا غلغلہ بول رہا ہے، کل تم اس سرزمین پر ڈھونڈے نہیں ملو گے اگر ناانصافی کا وعدہ کرو گے۔ ہم صفائی کے ساتھ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر ظلم و انصاف کا وعدہ کسی پر بھی کرو گے تو اس صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ گے۔ ظالموں کا انجام، ظالم قوموں کا انجام، ظالم بادشاہوں کا انجام، ظالم حاکموں کا انجام قرآن نے بیان کیا ہے۔ لیکن میں آپ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ بھی کبھی ظلم نہیں